اور جب انبیاؤں نے، ائمہ نے، صحابہ نے، اہل بیت نے نہیں کھائی تو وہ چیز گھٹیا ترین ہے، تو اس چیز کو آپ نہ کھائیں۔ صرف فکس کریں کہ آپ نے کھانا جو ہے پورا حلق ٹھونس کے نہیں کھانا ہے، تھوڑا سا کم کھانا ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری بات یہ کہ ہر کھانے کے بعد چلنا ضروری۔ پورا کو تبخیر معدہ کہا جاتا تھا، معدے میں سڑاند۔ اب جس جگہ سڑاند ہوگی وہاں کیڑے مکوڑے بھی ہوں گے۔ اب وہ ڈبل روٹی ہو، وہ بن ہو، وہ پیزا ہو، وہ برگر ہو، یہ ساری چیزیں سڑاند پیدا کرتی ہیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایچ پائلوری، جس کو ہیلیکوبیکٹر پائلوری کہتے ہیں، لیکن عرف عام میں اس کو ایچ پائلوری کہا جاتا ہے، اور پرانے دور میں ذرا سے نیچے لیول پر آ جائیں تو اس کو تبخیر معدہ کہا جاتا تھا، معدے میں سڑاند۔ اب جس جگہ سڑاند ہوگی وہاں کیڑے مکوڑے بھی ہوں گے۔ آپ انسانی باڈی میں کیڑے مکوڑے نہ بولیں، آپ اس کو بیکٹیریل ویلیوز کہہ لیجئے، بیکٹیریا ہوں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ سڑاند ہوتی کہاں سے ہے؟ سڑاند کی سب سے بڑی وجہ معدے کی بنی ہوئی چیزیں ہیں۔ اب وہ ڈبل روٹی ہو، وہ بن ہو، وہ پیزا ہو، وہ برگر ہو، یہ ساری چیزیں سڑاند پیدا کرتی ہیں، کیونکہ اس کے بعد جس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ کھانے کے فوراً بعد پانی نہیں پینا ہے، اور اس کے بعد آپ کولڈ ڈرنک پی رہے ہوتے ہو، ٹھیک ہے۔ تو یہ سڑاند کا جو ملغوبہ بنا، یہ ملغوبہ پہلے سڑان بنتی رہے گی، خارج ہوتی رہے گی، پھر آپ کے جسم کو، بڑی آنت کو پکڑ لے گی۔ جب بڑی آنت میں یہ بیکٹیریل ویلیو شفٹ ہوگی تو پھر آپ اذیت میں آ جاؤ گے۔ پیٹ میں چبھن ہے، پیٹ میں کانٹے چبھ رہے ہیں، پیٹ میں گیس ہے، پیٹ میں تبخیر ہے، پیٹ میں سڑاند ہے۔ کوئی ہاتھ لگائے کہ جانو مجھ سے شادی کرنی ہے تو جانو کی ڈکاریں آنی شروع ہو گئیں، ٹھیک ہے نا۔ اسی طرح پیٹ پھول رہا ہے، پیٹ میں درد ہو رہا ہے، پیٹ میں اذیتناک کیفیت آ رہی ہے، ایسا لگ رہا ہے کہ پیٹ پھٹ جائے گا۔ درد، تکلیف، چبھن کے علاوہ پیٹ پھٹ جائے گا۔ تو یہ ساری علامتیں اس وقت ہوتی ہیں۔ اور اسی طرح کھانا الٹا آ رہا ہے، جو کچھ کھانا کھایا ہے وہ ڈکار آنے میں کبھی کبھار اوپر آ رہا ہے، پورا کچا کھانا اوپر آ رہا ہے، اور اسی طریقے سے کھانا ہضم نہیں ہو رہا، باتھ روم میں اور گیس میں سڑان بہت ہے، اسمیل بہت زیادہ ہے۔ تو یہ ساری باتیں ایچ پائلوری کی، اور پلس ایچ پائلوری کی جو سڑاند ویلیو ہے وہ تبخیری ویلیو کہہ لیجئے، جو اس کی سڑاند ویلیو ہے وہ آپ کے کھانے کو ایک مثبت کیفیت میں، جو آپ کا کھانا ہضم ہونے کے بعد کارٹیکس گرتا ہے، گلوکوز کہہ لیجئے بنتا ہے، شراب کہہ لیجئے بنتی ہے، اور وہ جو پوری باڈی کو پھر جگر سے چلتی ہوئی سپلائی دیتی انرجی لیول کی، اس کے دینے کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، کیونکہ سڑاند ایک اچھا پازیٹیو اور ایک اچھا کیمیکل بننے ہی نہیں دے گی۔ جب اچھا کیمیکل، اچھا گلوکوز بنے گا ہی نہیں تو باڈی میں سرائیت کیا ہوگا؟ سڑاند، زہر۔ پھر اس کے اگلے سٹیج میں آپ بولتے ہو جی ایسیڈیٹی ہو گئی، ایسیڈیٹی ہو گئی، بڑی بدترین ہو گئی، ہر چیز سے ہو رہی ہے، پانی پینے سے بھی ہو رہی ہے۔ ایسڈ اندر سڑاند کا موجود ہے، جو پانی کے ذریعے آپ کو لگ رہا ہے ایسڈ آ رہا ہے۔ چاہیے ایسڈ اگر بہت زیادہ بڑھ جائے تو پھر جناب علی آپ کا اگر اوپر چلا جائے ایسڈ، تو جناب علی بلی روبن ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ، یعنی جگر گیا ہیپاٹائٹس بی پر۔ اگر بیچ میں آ جائے، یعنی کہ اے ایل ٹی کہہ لیجئے، ایچ جی پی ٹی کہہ لیجئے، ایچ جی او ٹی کہہ لیجئے، تو پھر جگر اور گردے کے درمیان کا علاقہ جو ہے آپ کی یہ جو تخریب کاری ہے ایسڈ ویلیو کی، یہاں پہ آ گیا، اور نیچے جا کے گردے میں بیٹھ گیا، تو پہلے یورک ایسڈ، بلڈ یوریا، اور پھر کریٹینائن جنریٹ کر کے گردے کو ڈائلیسس پر ڈال دے گا۔ یہ سارا کام کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ ایچ پائلوری سے، ٹھیک ہے۔ اور ایچ پائلوری جب اچھا کیمیکل نہیں بننے دے گی تو آپ کی صحت کو بھی خراب کرے گی، کمزوری بھی کرے گی، ویکنس بھی کرے گی، کاہلی کام چوری بھی دے گی، اور اس کے بعد نامرد بھی کر دے گی۔ کام شروع ہوا ایچ پائلوری سے، ٹھیک ہو گیا۔ تو ایچ پائلوری کی احتیاط دوا کے اعتبار سے تو ہم ڈی ڈبلیو کی 2 بوتل دے دیتے ہیں، نارمل کیس تو ڈی ڈبلیو سے نمٹ جاتا ہے، لیکن یہ کہ احتیاط کے اعتبار سے، اصل چیز احتیاط ہے نا، علاج تو بات کی چیز ہے۔ احتیاط کے اعتبار سے آپ فکس کریں کہ آپ نے کھانا جو ہے پورا حلق ٹھونس کے نہیں کھانا ہے، تھوڑا سا کم کھانا ہے۔
ٹھیک ہے. دوسری بات ہے کہ ہر کھانے کے بعد چلنا ضروری. پرانے دور میں ہر کھانے کے بعد چلنا ضروری نہیں تھا، لیکن ابھی چلنا ضروری ہے. ابھی سارا کیمیکلائز باڈی ہو گیا ہے. پرانے دور میں استاد جی قاری صاحب بچے کو لٹا کے 20 ڈنڈے مارتے تھے، انگلیوں پہ 52 ڈنڈے مارتے تھے، بچے کو کچھ نہیں ہوتا تھا. ابھی آج کی نسل کے بچے کو ایک تھپڑ مار دو قیامت تک وائبریٹ ہوتا رہے گا، ہلے گا، رکے گا نہیں اپنی جگہ سے، وہ چلا گیا مرگی میں. حالات بدل گئے، باڈی کیمیکلائز ہو گئی، باڈی کی وہ ورتھ اسٹیبل نہیں رہی جو پرانے دور میں ہوتی تھی. تو اس دور میں کیا کریں گے کہ بھائی بازاری چیزیں بند کر دیجئے، پیک چیزیں بند کر دیجئے، مصنوعی مشروبات بند کر دیجئے. میں جو آپ کی نانی دادی پکاتی رہی اس میں سے ایک چیز بھی بند نہیں کرا رہا. ٹھیک ہے، جو نئی چیزیں متعارف کرا دی گئی ہیں، انٹروڈیوس کرا دی گئی ہیں صنعت کاروں کی طرف سے، مافیاز کی طرف سے، وہ چیزیں بند کر دیجئے. پیک چیزیں بند کر دیجئے، مصنوعی مشروبات کیمیکل ملی چیزیں بند کر دیجئے. اور پھر عادت ڈالیے کہ ہر کھانے کے بعد آپ نے 5 منٹ کم از کم واک کرنی ہے صبح دوپہر، اور رات کو منیمم 40 منٹ، نہیں تو پھر 1 گھنٹہ اچھا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، لازمی واک کرنی ہے. اور میدا بالکل بند کر دینا ہے. 1.25 لاکھ انبیاؤں میں سے کسی نے بھی میدا نہیں کھایا تھا، اور جب انبیاؤں نے، ائمہ نے، صحابہ نے، اہل بیت نے نہیں کھائی تو وہ چیز گھٹیا ترین ہے. تو اس چیز کو آپ نہ کھائیں، سوائے سڑان کے اور بیڑا غرق کرنے کے پیٹ کے اور میدے کا کچھ نہیں. پلس یہ کہ ہمارے بے شمار قوم میدے کی بنی ہوئی، تیل میں تلی ہوئی، اور تیل بھی کس کوالٹی کا ہوتا ہے مجھے بھی پتا، آپ کو بھی پتا ہے، اس میں جب تلی ہوئی پوریاں کھاتے ہیں صبح نہار منہ، خصوصاً اتوار کو تو رش لگا ہوا ہوتا ہے، وہ پوری ایسا بیڑا غرق کرتی ہے پیٹ، میدے اور ہاتھوں کا کہ پکا جناب علی جگر کا بھی بیڑا غرق ہونا ہے، گردے کا بھی خراب ہونا ہے، پیٹ میدا آتے بھی خراب ہونی ہے. اور پھر جناب علی کھائی جاؤ جناب علی وہ اینٹی ایسڈ کی دوائیں، اینٹی ایسڈ کی گولیاں. ٹھیک ہے، تو زندگی خراب نہ کیجئے، شرافت سے رہیے. جو نانی دادی کے ہاتھ کا کھانا پکا ہوا ہے، ماں کا، ساس کے ہاتھ کا پکا ہوا ہے، بہن بیٹی کے ہاتھ کا کھانا پکا ہوا ہے، وہ ٹھیک ہے. اس کے علاوہ جو ہے وہ صحیح نہیں ہے، وہ کام خراب کرے گا. ٹھیک ہے، تو نارمل ویلیو میں اپنی طرف سے آپ کو بتا دوں کہ ہم بیسک علاج ہوتا ہے، انیشل کیس ہوتا ہے تو DW کی 2 نہیں تو 4 سے 6 بوتلیں بھی جا سکتی ہیں H. pylori کو ختم کرنے کے لیے. دعاؤں کی درخواست ہے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.